میں سوچ کر بڑا حیران رہتا ہوں کہ یہ جو کافر ہیں جو ٹیکنالوجی میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، یہ کیا ان جگہوں پر تھوڑی سی ریسرچ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، جہاں پر جس زمین پر اللہ رب العزت نے کافروں کو عذاب دیا، جھٹلانے والوں کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کیا، کیا یہ اس زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ تو جواب اس کا ہے جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ تو پھر میں ان کافروں سے کہوں گا، ارے کافرو، تو تمہارا اتنا عقل کام نہیں کرتا، اتنی غور و فکر تمہارے اندر نہیں ہے کیا؟ اتنی سمجھ تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم دیکھو، ان جگہوں کو دیکھو، ان بستیوں کو دیکھو، جن جن جگہ پر، جن جن بستیوں پر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، تو پھر جا کر ان کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جو پیغمبروں کو جھٹلانے والے تھے، اللہ رب العزت کے حکموں کا مذاق اڑانے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا کیسا انجام کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان جگہوں کو کیسا عبرتناک بنایا ہے۔ اس وجہ سے آج کل تو یہ میرے حال میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اگر انسان ریسرچ کرنا چاہے تو اس کو وہ جگہیں مل جائیں گی، وہ آثار مل جائیں گے جہاں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے اور اللہ کے عذاب کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ تو یہی اللہ رب العزت کے عذاب کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے خیال میں میری اس بات کو کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی سنجیدگی کے ساتھ سمجھ کر، غور و فکر کر کے تو ماننے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی کافر میری اس بات پر غور و فکر کرے گا، کوئی مسلمان غور و فکر کرے گا، تو وہ قطعاً اللہ رب العزت کا باغی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت سے پھر بغاوت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے اللہ رب العزت کی سمجھ آ جائے گی، اللہ کی طاقت کی سمجھ آ جائے گی، اللہ رب العزت کے عذاب کی سمجھ آ جائے گی۔